بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی. نقوی صاحب، جو ہی سال کا اختتام ہوتا ہے تو دنیا کے بڑے بڑے جید صحافی اور جریدے پورے سال کا ایک ریکیپ کرتے ہیں کہ بڑی بڑی ڈیولپمنٹس اور خبریں یہ ہوئی ہیں جن کی بنیاد پر وہ آئندہ سال کا ایک ممکنہ طور پر منظرنامہ پیش کرتے ہیں. پاکستان میں ایسی بڑی ڈیولپمنٹس کیا ہوئی اور پاکستان نے خارجہ پالیسی کے محاذ پر ایسا کون سا بڑا مارکا سر انجام دیا ہے جو انٹرنیشنل میڈیا اس وقت رپورٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں، ایک اندازہ وہ ہے جو ہم لگاتے ہیں. ہم ظاہر ہے کہ پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان میں ہونے والے واقعات سے ظاہر ہے کہ وہ ہمیں انفلوئنس بھی کرتے ہیں. حکومت کس طریقے کی اس نے گورننس ماڈل کون سا فالو کر رہی ہے، بولنے کی کتنی آزادی ہے، تو ہم اپنے ایک داخلی عدسے سے ڈیولپمنٹس کو دیکھتے ہیں. لیکن انٹرنیشنل میڈیا زوم آؤٹ کر کے دیکھتا ہے. صحیح. اور انٹرنیشنل میڈیا کی اس قسم کی اینگلنگ بھی نہیں ہوتی. ابھی آپ جائیں کسی پولیٹیکل ورکر سے، کسی سیاسی جماعت کے رہنما سے پوچھیں، وہ اپنے اینگل سے بات کرے گا. جی. انٹرنیشنل میڈیا تھوڑا سا ڈیفرنٹلی دیکھتا ہے. تو سال 2025 کے آخری دن 31 دسمبر کو الجزیرہ نے ایک رپورٹ چھاپی ہے، اور اس رپورٹ میں انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ڈونلڈ ٹرمپ کے تعلقات کیسے ہیں، صحیح، کیسے بنے، کس طرح کے ہیں، ان کی نوعیت کیا ہے. اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے پاکستان کی داخلی جو سیاست ہے، پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس، ڈومیسٹک پالیسیز، ان کا بھی اندازہ لگانے کی کوشش کی ہے. عمران خان کا تذکرہ، پاکستان میں صحافت، پاکستان میں عدل و انصاف، پاکستان میں انسانی حقوق، اور پھر پاکستان کے مختلف معاملات کے بارے میں کچھ پریڈکشنز کی ہیں. محمد بن سلمان کا بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ اس میں تذکرہ موجود ہے. اور اس آرٹیکل کو اگر آپ دیکھیں نا، کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ تو ہم صرف الجزیرہ کے آرٹیکل کی بات کر رہے ہیں، لیکن لگ بھگ اس نوعیت کی بہت ساری خبریں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے 2025 میں آتی رہی ہیں، انٹرنیشنل میڈیا میں چھپتی رہی ہیں. اب یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ کوئی پرائر انٹروڈکشن عاصم منیر اور ڈونلڈ ٹرمپ کا نہیں ہے. صحیح. اور اس بنیاد پہ دیکھیں کہ جو اس کی ہیڈنگ ہے یا جو اس کی ہیڈ لائن ہے، سرخی ہے، وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. وہ ہے کہ جنرل عاصم منیر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فیورٹ فیلڈ مارشل کیسے بنے. صحیح. ابھی جو لوگ واقف ہیں نا ڈونلڈ ٹرمپ سے، کہ اس کا جو جارگن ہے، جو اس کا انداز تخاطب ہے، جو اس کا بولنے کا انداز ہے، یا مخصوص زبان جو استعمال کرتا ہے. کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ہنگری کے وکٹر اوربن کو، یا برازیل کے جو ایکس پریزیڈنٹ ہیں جائر بولسونارو، ان کو کہتا ہے کہ دے آر مائی ٹوین بردرس، میرے جڑواں بھائی ہیں. پھر کبھی ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو کہتا ہوا سنائی دیتا ہے کہ دیر آر مینی ڈکٹیٹرز ان دا ورلڈ بٹ عبد الفتاح السیسی از مائی فیورٹ ڈکٹیٹر. صحیح. یعنی دنیا میں بڑے بڑے عامر ہیں جنہوں نے حکومتوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، لیکن یہ والا نوکھا ہے، یہ والا میرا فیوریٹ ہے نا. میرا پسندیدہ عامر جو ہے، ڈکٹیٹر ہے، وہ عبد الفتاح السیسی ہے. محمد بن سلمان کے بارے میں، ولادیمیر پوٹن کے بارے میں، شی جن پنگ کے بارے میں، سید علی خامنہئی کے بارے میں، طیب اردوان کے بارے میں، نریندر مودی کے بارے میں، کم جونگ ان کے بارے میں، یعنی دنیا بھر کے لیڈرز کے لیے وہ مخصوص زبان استعمال کرتا ہے. انٹرسٹنگلی ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بڑا ہی ڈفرنٹ سٹائل آف ڈپلومیسی ہے. امریکہ کی جو پالیسی ہے، فورن پالیسی، جو زبان کا استعمال کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اس کا اظہار پھر ان کی پالیسی میں آنے والی نظر آتا ہے. جس کا مطلب یہ کچھ ایسے نئی چیزیں اس نے انٹروڈیوس کروائی ہیں نا. فار ایگزامپل ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کا نہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو پتا ہوتا ہے، نہ منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز انڈیا کو پتا ہوتا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ ٹویٹ کے ذریعے بتاتا ہے کہ میں جناب فلاں دورہ کرنے والا ہوں انڈیا کا، فلاں تاریخوں میں انڈیا میں لینڈ کروں گا. اینڈ اٹ بیکمز لائک دنیا بھر میں وہ خبر آتی ہی ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹ کے ذریعے. اس سے پہلے اس کے بارے میں جنگ بند کرانے والا بھی ٹویٹ انہوں نے کیا. ہاں، تو یہ جو انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے نا، اس کا جو ہیڈ لائن ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، جس کا ہم پہلے تذکرہ کر چکے کہ عاصم منیر، جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل، یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے فیورٹ فیلڈ مارشل کیسے بنے. یعنی ان کو پتا دنیا میں اور بھی فیلڈ. اور پھر اس کی جو ہے وہ میں آرٹیکل جو ہے وہ ذرا سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس آرٹیکل میں انہوں نے لکھا کیا ہے، الجزیرہ نے رپورٹ کیا کیا، اور پھر اس کی بنیاد پہ اس وقت 2026 میں پاکستان کی داخلی پالیٹکس، ڈومیسٹک پالیسیز کس قسم کی ہو سکتی ہیں. کیونکہ دیکھیں دنیا بھر میں وہ ممالک جو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہیں، جن کے پاس ملٹری مائٹ بڑی بہترین ہے، جن کی معیشت کسی اور ملک کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، یا جن کو انٹرنیشنل ارینا میں یا سٹیج پر دیگر ممالک کی سپورٹ کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ جہاں وہ کھڑے ہوتے ہیں وہاں سے قطار شروع ہوتی ہے. صحیح.
ان کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ ان کے انٹرنیشنل ریلیشنز کیسے ہیں، تو پھر ان کے داخلی سیاست جو ہے وہ اس پر تعین ہوگا ان کا. پاکستان ان ملکوں میں ہے جہاں پر اگر آپ کی امریکہ بہادر کے ساتھ جو حکمران ہیں اگر ان کی بہترین تعلقات نہیں ہیں تو پھر ڈومیسٹک پالیٹکس میں وہ ریفلیکٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. امریکہ کا فیورٹ کون ہے یہ بڑا میٹر کرتا ہے. چائنا اگرچہ ایک بہت بڑی طاقت ہے لیکن چائنا اپنا اس زمن میں مسل فلیکس کرتا ہوا نظر نہیں آتا. اچھا، الجزیرہ نے لکھا کہ ہاؤ پاکستانز عاصم منیر بیکیم ٹرمپس فیورٹ فیلڈ مارشل، کہ عاصم منیر ڈونلڈ ٹرمپ کے فیورٹ فیلڈ مارشل، پسندیدہ فیلڈ مارشل کیسے بنے. اب یہ اس کا پورا ایک منظرنامہ جو ہے وہ الجزیرہ کے آرٹیکل میں ہے کہ جو مارا لاگو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ذاتی رہائش گاہ ہے کہ وہاں پر موجود تھے. ان سے سوال ہوا کہ روس اور یوکرین کے درمیان جو جنگ ہے اس کا مقدر کیا ہوگا، اس جنگ کا کیا بنے گا. سال 2022 سے یہ چل رہی ہے، یہ کب تک یہ کانفلکٹ چلے گی. تو اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جواب دیا کہ میں نے 8 جنگیں رکوائی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا یہ جو 22 دسمبر کی پریس کانفرنس ہے نا، یہ اس کا ریفرنس ہے، اس پریس کانفرنس کا ریفرنس ہو رہا ہے جو انہوں نے فلوریڈا میں مارا لاگو والی جو ریزیڈنس ہے وہاں پر انہوں نے کی. تو ساتھ میں اس نے یہ بھی بتایا کہ فلاں فلاں جو ہے وہ وار شپس میرے نام پہ رکھے جا رہے ہیں، کیونکہ میں تو اب دیکھے نا میں نے تو 8 جنگیں رکوا دیا. لیکن پھر فوراً ہی نا ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم نے ایک پوٹینشیل نیوکلیئر وار، ایٹمی جنگ پاکستان اور انڈیا کے درمیان رکوائی ہے. اور پھر اس نے کہا کہ اسی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوکرین اور روس کے درمیان بھی جنگ ہم رکوا سکتے ہیں. اور میں تو 24 گھنٹے میں اس نے کہا کہ میں یہ جنگ بھی رکوا سکتا ہوں. پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جو ہیڈ آف پاکستان ہے، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کو کیسے دیکھتا ہے، اب آپ اندازہ لگائیں اس بات کا. ہیڈ آف پاکستان ٹیکنیکلی پاکستان کے آئین کے مطابق کون ہے؟ جو ریاست کا سربراہ ہے وہ صدر مملکت آصف علی زرداری، جن کو ڈونلڈ ٹرمپ پہچانتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، مسئلہ بھی. ہاں، تو اس کے بعد چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی نظر میں ہیڈ آف پاکستان فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، کیونکہ اس پریس کانفرنس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جو ہیڈ آف پاکستان جو ایک ہائیلی ریسپیکٹڈ جنرل ہیں اور فیلڈ مارشل ہیں، اور ساتھ ہی اس کہتے ہیں کہ جو ان کے پرائم منسٹر بھی ہیں پاکستان کے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا وہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ میں نے 1 کروڑ لوگوں کی زندگیاں بچا لی، کہ اگر یہ جنگ ہو جاتی انڈیا اور پاکستان کے درمیان تو 1 کروڑ 10 ملین لوگ جو ہیں ان کی جانیں جا سکتی تھیں. اور یہ الجزیرہ کہتا ہے کہ یہ 10واں موقع ہے جون سے لے کے اب تک کہ نام لے کر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا اس نے تذکرہ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سب سے پرومیننٹ ایپیسوڈ تھی نا اس معاملے میں، پاکستان کے تذکرے کے معاملے میں، کہ جو شرم الشیخ میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ایونٹ ہوا تھا جس میں شہباز شریف نے تعریف کی تھی، کمرے میں تعریف کی تھی، بازو پکڑ کے کہا تھا وہ جو آپ کمرے میں بات کر رہے تھے سب کے سامنے. ہاں، وہ کہتے ہیں کہ جب شرم الشیخ میں وہ تقریب ہوئی جس وقت سیز فائر ایگریمنٹ ہو رہا تھا حماس اور اسرائیل کے درمیان، اس موقع پر دنیا بھر کے لیڈرز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایکنالج کیا شہباز شریف کو، پاکستانی پرائم منسٹر کو، اور جو کہ ان کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے. اور اس کے فوراً بعد انہوں نے عاصم منیر کا تذکرہ کیا اور یہ کہا کہ وہ میرے فیورٹ فیلڈ مارشل ہے. پھر آگے الجزیرہ کہتا ہے کہ بہت سے ایسے اوکیزن سامنے آئے ہیں کہ جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سال کبھی وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں عاصم منیر کو کہ وہ ایک گریٹ فائٹر ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ہی از این امپورٹنٹ گائے، ایکسیپشنل ہیومن بینگ. اور جون میں ملاقاتوں کے بعد یہ ان کی گفتگو میں اس کا اظہار ہوتا ہوا نظر آ رہی. بیسیکلی اس بنیاد کے اوپر الجزیرہ یہ کنکلوڈ کر رہا ہے کہ جو اس وقت کرنٹ ڈسپنسیشن ہے پاکستان میں، اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کی یا امریکی انتظامیہ کی مکمل حمایت حاصل ہے. اور پھر اس کے یہ بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پبلک وارمتھ ہے پاکستان کے آرمی چیف کے متعلق، اس کا مطلب یہ ہے کہ عاصم منیر جو ہیں وہ پاکستان کے جیو پولیٹیکل پروفائل کو بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور پاکستان کی جو ڈپلومیٹک سٹینڈنگ ہے وہ بھی، یعنی ہمارے ہاں تو ہم ظاہر ہے کہ پاکستان میں تو وزیر خارجہ اسحاق ڈار ہیں، لیکن پاکستان کی جو ڈپلومیسی جو ہے اس کے حوالے سے کہ سولجر ڈپلومیٹ کے طور پر اب یہ کہہ رہے ہیں وچ مینس ٹیکنیکلی کہ
آگے یہ چل کے الجزیرہ جو ہے وہ اپنے آرٹیکل میں کہتا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کی ٹریجیکٹری اس وقت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ سیکیورٹی سے ہٹ کر اکنامک انگیجمنٹ، کرپٹو مائننگ، کرٹیکل منرلز، ان تمام معاملات پر جا رہی ہے. اور اس سب کا جو بیسیکلی آغاز ہے وہ 4 دن کی کانفلکٹ پاکستان اور انڈیا کے درمیان، یعنی چھوٹی جنگ کا جو بڑا نتیجہ، باقاعدہ انہوں نے ہیڈ لائن جو ہے وہ اس کی لگائی ہے کہ بڑے کانسیکوینسز والی ایک چھوٹی جنگ، ایک لمیٹڈ، ایک شارٹ وار ہوئی انڈیا اور پاکستان کے درمیان، جس کے نتیجے میں اب پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی ٹریجیکٹری ہمیں یہ نظر آ رہی ہے کہ یہ تعلقات بہت بہتر ہو رہے ہیں اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. شارٹ وار، لاسٹنگ کانسیکوینسز. اور پھر اس میں یہ اسی آرٹیکل میں یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ پھر پورا ایکسپلین کیا گیا کہ کس طریقے سے انڈیا نے بار بار اس بات کو ڈینائی کیا کہ پاکستان اور انڈیا کی جو کانفلکٹ تھی اس کو رکوانے میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی کردار تھا. اور یہ کہتے ہیں کہ انڈیا نے اپنی داخلی پالیٹکس کی وجہ سے، یا نریندر مودی نے، اگر وہ یہ صرف پوسچرنگ نہ لیتا ہے نریندر مودی اور ایکنالج کر لیتا ہے انڈیا کہ ہاں ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی کردار تھا اور اس کو اس کا ڈیو کریڈٹ دے دیتے، تو شاید پاکستان کی طرف ڈونلڈ ٹرمپ کی نہ اتنی توجہ ہوتی، نہ پاکستان کی حکومت کی طرف ہوتی، نہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی طرف ہوتی. اصل معاملہ یہ ہے کہ نریندر مودی اور ان کے جو داخلی پریشرز تھے ان کی پالیٹکس کے، اس میں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بالکل اس کا کریڈٹ نہیں دیا، اور اس کے نتیجے میں یہ جو پاکستان کے پلڑے میں وزن آیا ہے، یہ اس ایک نتیجہ جو ہے وہ اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا ہے. پھر آگے چل کے یہ جو ہے وہ پوری جو ہے وہ جنگ کو ایکسپلین کرتے ہیں، کیا کچھ ہوتا رہا. پھر انہوں نے کہا کہ جو فرسٹ سائن آف شفٹ ہے 11 ستمبر، آپ کو یاد ہوگا 9/11 کے جو واقعات ہیں، اس سے آنورڈ پاکستان کے تعلقات کیسے رہے. کبھی پاکستان کو ایک ڈیوبیس دوہرے کردار کا ملک قرار دیا، کبھی ایک دنیا کا خطرناک ترین ملک امریکی صدور کی طرف سے باقاعدہ شخص نے ٹویٹ کیا تھا نا عمران خان کے دور میں 1 جنوری لیبل کیا. جو بائیڈن نے بھی کہا تھا ون آف دا موسٹ ڈینجرس نیشنز، کہ دنیا کی خطرناک ترین قوموں میں سے پاکستان ایک ہے. لیکن اب وہ یہ کہتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی تبدیل ہو رہی ہیں، اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور موجودہ حکومت کو امریکہ کی مکمل حمایت حاصل ہے. اچھا یہ سارا پریفیس بنانے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ گینز ابراڈ، کاسٹ ایٹ ہوم، کہ یہ جو خارجہ محاذ پہ ایک آپ کا ڈپلومیٹک ٹرن اراؤنڈ ہوا ہے کہ انٹرنیشنلی پاکستان کا پروفائل بڑھا ہے. اچھا ٹیکنیکلی اسپیکنگ اگر آپ دیکھیں کہ حکومت بہت سارے شعبوں میں یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم نے پتہ نہیں کون سے تیر چلا دی ہیں، واحد ایک آپ کا انٹرنیشنل محاذ ہے جہاں پر آپ کو لگتا ہی ہے کہ ایک بڑا ٹرن اراؤنڈ ہوا ہے، لیکن وہ ابھی ملاقاتوں کی حد تک ہے. اس کے جو گینز، فار ایگزامپل آپ جاتے ہیں، آپ جا کے کبھی گیٹ کریشنگ کر کے آپ ولادیمیر پوٹن اور ان کی ملاقات میں شامل ہو جاتے ہیں، شی جن پنگ کے ساتھ آپ ہاتھ ملاتے ہیں، آپ جا کے جناب سعودی ولی عہد کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرتے ہیں، آپ کو انٹرنیشنلی کبھی آپ ایران کا وزٹ کر رہے ہیں، آپ کو وائٹ ہاؤس میں انوائٹ کیا جا رہا ہے. آج سے 2 سال کے پہلے آپ کو یاد ہوگا یہی شہباز شریف تھے، لائن میں لا کے 2.5 گھنٹے نیو یارک میں جو بائیڈن کے سامنے لائن میں انتظار کرتے رہے کہ مجھے تصویر اتروانے کا موقع کب ملے گا، اور وہ تبدیلی ہوئی. لیکن اصل سوال یہ ہے ہمارے سامنے کہ کیا اس کے نتیجے میں پاکستان میں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، پیپل ٹو پیپل کس قسم کے تعلقات، اور ان ممالک کا پاکستان کے ساتھ بزنس کرنا، پاکستان میں سرمایہ کاری. یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان آبادی کے لحاظ سے اگر 5واں بڑا ملک ہے جی، تو 5ویں بڑی مارکیٹ بھی پاکستان ہے پوٹینشلی. ایبسلیوٹلی. یعنی طاقت خریدنے کی طاقت کو سائیڈ پہ بھی کر دیں. انڈیا جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے. آج ہی انہوں نے کلیم کیا کہ 4تھی بڑی وہ اکانومی بن گئے ہیں، جاپان کو پیچھے چھوڑ دیا، یہ بھارت نے کلیم کیا. اب قوت خرید انڈینز کی کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے، وہ بہت پیسے والے لوگ تو نہیں ہیں نا، وہاں پر غربت کا عالم کیا ہے وہ سب کو معلوم ہے. لیکن ایسے ملک جن کی آبادی بہت زیادہ، ان کو نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا. اصل سوال یہ ہے کہ اب آپ ڈپلومیٹک ٹرن اراؤنڈ کا تو دعویٰ کر رہے ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں پاکستان میں سرمایہ کاری یا پاکستان کے ساتھ بزنس جو آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، وہ ابھی دیکھنے میں نظر نہیں آ رہا. کوئی تمغہ سینے پر سجا نظر نہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ کچھ آبزرورز جو ہیں وہ یہ آرگیو کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو ڈپلومیٹک سٹینڈنگ ہے وہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں اتنی بلندیوں پر نہیں گئی.
پھر مختلف لوگوں کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جناب میجر سٹیک ہولڈرز گلوبل کانفلکٹس میں، چاہے امریکہ ہو، چائنا ہو، ایران ہو، سعودی عرب ہو، رشیا ہو، تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات بھی ہیں، بڑے بہترین انداز میں چل رہے ہیں. انٹرنیشنل جو اس وقت جو ہماری گورنمنٹ کی ڈومیسٹک کریڈیبلٹی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے پاکستان کی. خرم دستگیر کو انہوں نے کوٹ کیا، انہوں نے سابق سیکرٹری خارجہ سلمان بشیر کے حوالے سے ان کو کوٹ کرتے ہوئے پھر قمر چیمہ کا انٹرویو کیا، پھر انہوں نے کچھ انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں پڑھانے والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے پھر انہوں نے کہا کہ یہ تمام جو چیزیں ہو رہی ہیں، ادرز آر مور اسکیپٹیکل اینڈ کوشش اباؤٹ ڈرائنگ سویپنگ کنکلوژنس، کہ اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا کہ پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے اس فاسٹ موونگ ورلڈ میں وہ کو بہت بڑے بینیفٹس بھی ییلڈ کر رہی ہے. پاکستان کی جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے جس وقت تک وہ نہیں ہوتی، الجزیرہ یہ کہتا ہے کہ آج کی دنیا میں جب تک آپ کے ہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی، ہم ظاہر ہے کہ یہ چین بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ مشورہ دے چکا کہ آپ بھائی اپنی ہاؤس ان آرڈر کریں، ہاؤس ان آرڈر، لا اینڈ آرڈر، یہ دو چیزیں ایڈریس کر لیں تو آپ ترقی کی وہ منازل طے کر لیں. صرف آ کے ان کے وزیر خارجہ نے ادھر بیان دیا، بلکہ کانفرنس بھی کرائی، پہلا ملک تھا جہاں پر یہ ہم نے کیا، ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا. ہاں لیکن پھر بھی ہم نے سنی نہیں ہے. پھر یہ پریویس پیریڈز جو ہیں وہ کور کرتے ہیں یو ایس پاکستان کولیبریشن کے 1980 کی دہائی، کہ چاہے ماضی میں جب کوئی بھی حکمران رہا ہو، تعلقات سول گورنمنٹ کے ساتھ امریکہ کے کیسے بھی ہوں، پاکستان کی ملٹری کے ساتھ جو ہیں وہ تعلقات وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے بہت اچھے رہے ہیں. لیکن پھر اس کے نتیجے میں میں اس کا ذرا کنکلوژن والی سائڈ پر آ جاؤں، جہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کے اس وقت داخلی معاملات ہیں اور داخلی محاذ ہے، عمران خان's incarceration, the 27th amendment, the insurgency in Balochistan, all the news items are now relegated to the background against the success of Pakistan's diplomatic and economic relevance internationally. یعنی دنیا بھر میں ایک طرف پاکستان کی ریلیونس بڑھ رہی ہے، پاکستان کو کی آؤ بھگت ہو رہی ہے، پاکستان کو ویلکم کیا جا رہا ہے، لیکن یہ جو داخلی محاذ کے اوپر عمران خان کی قید و بند ہے، پاکستان کا سیاسی عدم استحکام ہے، اس کے بعد پاکستان سے بلوچستان سے یا پاکستان کا جو نیگیٹو پورٹریل ہے یا پاکستان سے آنے والی جو خبریں ہیں اس میں پازیٹیوٹی تھوڑی سی کم ہے. یہ وہ چیلنجز ہیں جو کرنٹ جو گورنمنٹ ہے اس کو درپیش ہے. چاہے آپ کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہت بہترین ہو جائیں، آپ کو فیورٹ اپنا جو ہے وہ قرار دیں، لیکن جب تک اندرونی سیاسی عدم استحکام ہے وہ ختم نہیں ہوتا تب تک بیرونی دنیا سے آنے والی کامیابیاں بھی کوئی کامیابیاں نہیں مٹیریلائز نہیں کیا. انٹرنیشنلی اوور آل جو پاکستان پر رپورٹ کیا جا رہا ہے، ایئر اینڈر رپورٹس آپ جس بھی جریدے کی اٹھائیں، جس نے پاکستان کا تذکرہ کیا ہے گزشتہ 15 دنوں میں، خاص طور پہ واشنگٹن پوسٹ نے اس کے حوالے سے رپورٹ ڈپلومیٹ نے کیا ہے، اور مختلف جگہوں پر آرٹیکلز آئے ہیں جس میں پاکستان کی جو ایک انٹرنیشنلی پاکستان کی جو سگنیفیکنس ہے یا پاکستان کا ریجنل بڑھتا ہوا علاقائی اثر و رسوخ ہے اس کے اوپر تو بات کی جا رہی ہے. لیکن ساتھ میں ہر آرٹیکل میں یہ تذکرہ ضرور موجود ہے کہ جو ڈومیسٹک چیلنجز ہیں اس کی وجہ سے ابھی جو آپ گینز حاصل کر سکتے تھے وہ آپ کو نہیں مل رہے. جب تک ان کو ایڈریس نہیں کیا جاتا تو انٹرنیشنلی آپ کے جتنے بہترین تعلقات ہو جائیں اس کا نیٹ رزلٹ وہ نہیں مل سکے گا جب تک ان معاملات کو ایڈریس نہ کیا. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے وقت کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائی گئی ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.